بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آج کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ ماہ شعبان المعظم کا یہ عظیم مہینہ ہے، جس مہینے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے جس مہینے کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ و شعبان و شہری و رمضان فی امتی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم ابھی زندگی گزار رہے ہیں جس مہینے کو حضور نے اپنا مہینہ فرمایا ہے، اور یہ مہینہ اتنی عظمتوں والا، اتنی برکتوں والا ہے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح تمام نبیوں کے اوپر اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے، اسی طرح سارے مہینوں پر اللہ نے شعبان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ شعبان کا عظیم مہینہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ماہ شعبان المعظم میں حضور اکثر روزے سے رہا کرتے تھے، اور شعبان اور رمضان کے مہینے کو حضور ملا دیتے، یعنی مسلسل حضور شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ، ماہ شعبان المعظم میں آپ لگاتار روزانہ روزہ رکھتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، شعبان المعظم کے مہینے میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اے عائشہ، میں روزہ اس مہینے میں اس لیے رکھتا ہوں، چاہتا یہ ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں جب میرا نامہ اعمال پیش کیا جائے تب میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اتنی عظمت والا
اور اتنی برکتوں والا یہ مہینہ جس میں ہم اور آپ سانس گزار رہے ہیں، اور اسی مہینے کی 15ویں شب جسے ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ہر سال میں تلفظ اس کا صحیح کرواتا ہوں، لیکن لوگ جمعہ میں سنتے ہیں، سننے کے بعد باہر جا کر بھول جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو مشہور ہے سبرات، یہ سبرات نہیں ہے، شب برات ہے۔ ہم سبرات کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ شب کہتے ہیں فارسی میں رات کو، اور برات کہتے ہیں نجات کی رات۔ پورا نام جو اس کا ہے وہ شب برات ہے۔ 15ویں رات شعبان المعظم کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی خاص تجلی فرماتا ہے، لوگوں پر رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ احادیث میں ملتا ہے کہ روزانہ رات کے ایک پہر گزر جانے کے بعد، نصف رات، آدھی رات گزر جانے کے بعد، اللہ کی طرف سے منادی روزانہ یہ اعلان کرتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی پریشان انسان جو آج دعا کرے میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، مغفرت مانگنے والا کہ آج میں اس کی بخشش کر دوں۔ احادیث میں ملتا ہے روزانہ اللہ کی طرف سے منادی یہ رات آدھی گزر جانے کے بعد اعلان کرتا ہے، لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ 15ویں رات آتی ہے، جب یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات آتی ہے، تب یہ آدھی رات کو نہیں، جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے، مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، تب سے کوئی دوسرا فرشتہ نہیں، خود اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ آج ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے آج کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی آج مصیبت زدہ انسان جو آج دعا کرے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے، اور مغرب سے لے کر صبح صادق تک پوری رات اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ آؤ آج میں بخشش کرنے آیا ہوں، تمہیں معاف کرنے آیا ہوں، تمہیں رزق دینے کے لیے آیا ہوں، پریشان ہو تمہاری پریشانیوں کو ختم کرنے آیا ہوں۔ اللہ کی طرف سے 15ویں رات کو یہ مسلسل اعلان ہوتا ہے، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت بندہ اس رات میں رب کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ رات عظمتوں والی اور برکتوں والی، یہ رات کو ہم کھیل کود میں، ادھر ادھر کے چکر لگانے میں، باہر بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے میں نہ گزارے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یہی 15 شعبان المعظم کی رات شب برات تھی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ اچانک میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ حضور میرے حجرے میں نہیں ہے۔ ام المومنین فرماتی ہے میں اپنے حجرے سے باہر نکلی حضور کو ڈھونڈنے کے لیے، دیکھوں حضور کہاں تشریف لے گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا اسی رات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے۔ پتہ چلا مرنے والے کو قبرستان لے جا کر دفن کرنے کے بعد لوگوں پر حق یہ بھی ہے کہ ان مرے ہوئے کی قبروں کا جا کر فاتحہ بھی پڑھی جائے۔ خود آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس رات کو میں نے دیکھا حضور میرے حجرے میں نہیں تھے، میں ڈھونڈنے کے لیے باہر آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں جنت البقیع کے باہر کھڑی رہی، آقا جب باہر تشریف لائے تو حضور نے ارشاد فرمایا یا عائشہ کیا تم نے یہ خیال کیا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ اے عائشہ کیا تم نے یہ خیال کیا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا رسول اللہ ایسی کوئی بات نہیں، میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ ابھی میرے حجرے میں تھے، اچانک آپ کہاں تشریف لے گئے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ آج کی جو رات ہے عظمت والی رات ہے، 15 شعبان المعظم کی رات ہے، اور اس رات اللہ بندوں پر اتنا کرم کرتا ہے، اتنا کرم کرتا ہے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قبیلے بنو کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ ان بالوں سے زیادہ اللہ میری امت کی بخشش فرماتا ہے۔ قبیلے بنو کلب کی بکریاں، عرب کے قبیلے میں عرب کے قبیلے میں
ایک قبیلہ ہے بنو کلب جس کا نام ہے، جو پورا قبیلہ بکریوں کو بہت پالتا تھا، پورے عرب میں مشہور تھا کہ بنو کلب والے بکریاں بہت پالتے ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ آج وہ رات ہے قبیلے بنو کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، کون اندازہ لگا سکتا ہے کتنی بکریاں اور بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ان بکریوں کے بال سے زیادہ اللہ میری امت کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ رات اتنی عظمتوں والی ہے، برکتوں والی ہے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید۔ اللہ کی رحمت کوئی بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں آ جائے اور میں اس کی بخشش کر دوں۔ یہ رات عظمتوں والی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ میری امت کی بخشش فرماتا ہے، لیکن آگے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کئی کروڑ اللہ کتنے لوگوں کی بخشش کرتا ہے، لیکن ان میں کچھ لوگ ہیں جن کی اس رات میں اللہ بخشش نہیں کرتا۔ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ بخشش کرتا ہے اس رات، لیکن کچھ ہیں میری امت میں جن کو آج کی رات بھی اللہ ان کی بخشش نہیں کرتا، ان کے اوپر نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اب غور سے سنیے گا کہ اس رات اللہ سب کی بخشش کر دے اور کچھ وہ بد نصیب ہوں جن کو اس رات بھی نہ بخشا جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، رسول اللہ وہ کون ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ پہلا وہ انسان جس کی اس رات اللہ بخشش نہیں کرتا وہ انسان ہے جو زمین پر شرک کرتا ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اب شرک کے دو معنی ہیں، شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا ہو، اور ایک دوسری چیز بھی بتائی گئی علماء کی طرف سے کہ ایک تو ہوا کہ بندہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے، اور دوسرا وہ چیز جو ایک چیز ہمارے اندر ابھی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے شرک خفی، جسے کہا جاتا ہے چھوٹا شرک کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ بزرگوں نے لکھا ہے چھوٹا شرک یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت تو کرے، بندہ اللہ کی عبادت تو کرے، لیکن اگر بندہ اللہ کی عبادت کرنے سے پہلے دل میں یہ سوچے کہ میں عبادت کروں فلاں انسان مجھے دیکھ کر عبادت گزار کہے، میں نماز پڑھوں تو وہ انسان دیکھ کر مجھے نمازی کہے، میں حج ادا کروں تاکہ لوگ مجھے بعد میں حاجی صاحب کہے، تو یہ ہے شرک خفی، چھوٹا شرک ہے۔ علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندوں کو شرک جلی سے بھی بچنا چاہیے، شرک خفی سے بھی بچنا چاہیے، اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ سب کی بخشش کرتا ہے، لیکن جو زمین پر شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتا ہے۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ دوسرے نمبر پر شراب پینے والا۔ آج کی رات، اس رات میں اللہ سب کی بخشش کرتا ہے، لیکن شراب پینے والے کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ شراب پر میں اکثر بیان کر چکا ہوں، شراب میں ساری چیزیں ہیں، جو چیز نشہ دینے والی ہے وہ ساری چیز شراب کے حکم میں ہے، جس سے نشہ آتا ہو وہ ساری چیزیں، گانجا ہو، چرس ہو، افین ہو، بھنگ ہو، چاہے جتنی کوریکس ہو، جتنی چیزیں ہیں، اگر اس سے نشہ آتا ہے، ہر نشے آنے والی چیز حرام ہے، اس کے زمرے میں جتنی چیزیں آئے گی وہ ساری چیزیں حرام ہوگی، اور اس کا پینے والا، اس کا کاروبار کرنے والا، اس کی دلالی کرنے والا، اس کے لیے خرید و فروخت کرنے والا، اس کے لیے گراہک کو لانے والا، گراہک کو ترغیب دینے والا، آقا نے ارشاد فرمایا ہے جتنے ہیں ان سارے لوگوں پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ کچھ لوگ دوائی کے نام پر شراب پیتے ہیں۔ بزرگوں کی کتابوں میں ملتا ہے ایک انسان تھا، غالباً حضرت فضیل بن عیاض کا شاگرد تھا، فضیل بن عیاض کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم حاصل کرتا تھا۔ آخری وقت آیا، حضرت فضیل بن عیاض اس کے پاس آئے
اور آنے کے بعد اس سے کہا بیٹا تیرا آخری وقت ہے، تو اب تک میری شاگردی میں رہتا تھا، میرے پاس پڑھا کرتا تھا، بالکل تیرا آخری وقت ہے، میں تیرا استاد ہوں، آیا اس لیے ہوں کہ ابھی تیرا بالکل آخری وقت ہے، موت کے قریب ہے، ابھی مر جائے گا، تیری روح نکل جائے گی، بیٹا میں آیا اس لیے ہوں تاکہ تجھے تلقین کروں کہ آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ لے، میرا شاگرد ہے، میرے پاس پڑھا کرتا تھا، آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ لے۔ کتابوں میں ملتا ہے حضرت فضیل بن عیاض نے جیسے اس سے کہا کلمہ پڑھ لے تو اس نے کہا استاد صاحب میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، آخری وقت ہے، اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، بس اتنا کہا کلمہ نہیں پڑھوں گا اور روح نکل گئی، کلمہ نہیں پڑھوں گا اور روح نکل گئی۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں 40 راتوں تک اللہ کی بارگاہ میں روتا رہا، اس کا تو انتقال ہو گیا، 40 راتوں تک اللہ کی بارگاہ میں روتا رہا، مالک وہ میرا شاگرد، میرا اسٹوڈنٹ تھا، میرے پاس پڑھتا تھا، کون سا ایسا گناہ کیا، کون سی ایسی خطا ہوئی کہ مرتے دم اسے کلمہ نصیب نہ ہوا؟ فضیل بن عیاض کہتے 40 راتوں کے بعد میری دعا قبول ہوئی، سویا، خواب میں میرا وہی شاگرد آیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کے اوپر طرح طرح کے عذاب میں مسلط ہے، طرح طرح کے عذاب میں جکڑا ہوا ہے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے خوابی میں اس سے پوچھا اے انسان یہ تو بتا، میری شاگردی میں رہتا تھا، میرے پاس پڑھتا تھا، میں کلمے کی تلقین کرنے آیا تھا، لیکن تو نے نہ کلمہ پڑھا، آخر بات کیا ہے؟ وہ انسان کہنے لگا حضرت مجھے ایک بیماری تھی اور مجھے اس وقت کے طبیب نے کہا تھا کہ تمہیں سال میں 1 مرتبہ شراب کا 1 گھونٹ پینا ہے، بیماری تھی مجھے اور طبیب نے کہا تھا کہ سال میں 1 مرتبہ شراب کا 1 گھونٹ پینا ہے۔ حضرت اور کوئی گناہ میرے اندر نہیں تھا، بس سال میں 1 مرتبہ شراب کا 1 گھونٹ پی لیا کرتا تھا، شراب کا 1 گھونٹ سال میں 1 مرتبہ پیتا تھا، مرتے دم کلمہ نصیب نہیں ہوا ہے۔ کہاں ہیں ہم؟ کون سی روش پر ہیں؟ شراب پینے والے ہمارے مسلمان، بیچنے والے مسلمان، لانے والے، بیچنے والے، خرید و فروخت کرانے والے، دلالی کرنے والے ہمارے مسلمان۔ جس اسلام نے اور بانی اسلام نے شراب کو بالکل حرام کر دیا تھا، جو چیز ہمارے مذہب میں حرام تھی اس کا کاروبار ہمارا مسلمان کرتا ہے، پیتا بھی مسلمان ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ سب کی بخشش کرے گا، شراب پینے والے کی اس رات اللہ بخشش نہ کرے گا۔ آگے چلیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ، تیسرے نمبر پر وہ انسان جس کی آج کی رات اللہ بخشش نہ کرے گا وہ ہے جو زمین پر اپنے ماں باپ کو تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ ابھی مسلسل ایس ایم ایس چالو ہو جائیں گے، شب برات آنے سے پہلے معافی نامے کے مسلسل ایس ایم ایس آئیں گے، یہ میری طرف سے معافی نامہ قبول کر لیجئے، یہ میری طرف سے معافی نامہ قبول کر لیجئے۔ میں ہر سال کہا کرتا ہوں کہ ہم واٹس ایپ پر بیٹھ کر، انسٹاگرام اور فیس بک پر ان لوگوں سے معافی مانگتے ہیں جن کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، کبھی ان سے ملاقات نہیں کی ہے، کبھی ان کا دل نہیں دکھایا ہے۔ واٹس ایپ پر اور فیس بک پر ان سے تو ہم معافی مانگتے ہیں، ضرورت تو ہے کہ ہم جا کر اپنے خاندان کے لوگوں سے معافی مانگ لیں۔ آج کی رات یا آنے والی رات میں اللہ سب کی بخشش کرے گا، لیکن جو ماں باپ کو تکلیف دینے والا ہوگا، ماں باپ کو ستانے والا ہوگا، اللہ اس کی بخشش نہ کرے گا۔ وہ رات آنے سے پہلے اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کے قدم پکڑ کر ان سے معافی مانگ لینا، ورنہ اس رات عبادت کرو گے، نوافل پڑھو گے، دوسرے سارے اعمال کرو گے، اور گھر کے اندر تمہارے ماں باپ اگر تم سے ناراض ہے تو پھر اس رات اللہ تمہاری بخشش نہ کرے گا۔ وہ رات آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لینا۔ آج ماں باپ ڈرتے ہیں، اولاد سے بات کرنے کے پہلے ماں باپ ڈرتے اور سہمے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہ جانے میں کب کیا بولوں گا اور میرا بیٹا اس کا کیا الگ مطلب لے کر مجھ سے لڑے گا۔ ماں باپ آج روتے ہیں، وہ بات کرنے سے پہلے جھجک محسوس کرتے ہیں، اور ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ باہر کے لوگ تو مجھ سے ڈرتے ہیں، گھر کے ماں باپ بھی مجھ سے ڈرتے ہیں۔ توفہ ایسی، لعنت ایسی زندگی پر جہاں تمہارے ماں باپ تم سے ڈرتے ہو، پھر تم نمازیں پڑھو، عبادتیں کرو، درگاہوں پر جاؤ، نیازیں کرو، یہ ساری عبادتیں تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے۔ اور میں اپنی تقریروں میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، ہمارے ہاتھ چومنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے باپ کا اور ماں کا ہاتھ چوما کرو۔ ہمارے ہاتھ چومنے کے لیے تو لائن لگاتے ہو، مت چومو ہمارے ہاتھ۔ چومنا ہے ہاتھ، اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومو،
قدم پکڑنے ہیں ہمارے مت پکڑو، تمہارے ماں باپ کے قدم پکڑو اور جا کر ان سے دعائیں کرواؤ۔ ہمارے پاس آ کر لائن میں کھڑے رہتے ہو، کوئی ضرورت نہیں۔ ان کے پاس جا کر ان سے جب دعائیں لوگے اور ماں باپ جب تمہارے لیے دعا کر دیں گے، پھر دنیا میں کہیں اور جگہ تمہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اکثر یہ ماں باپ کے موضوع پر میں نے خطابات کیے ہیں، اور اکثر میں نے جمعہ میں کہا بھی ہے کہ کئیوں کے باپ آ کر مسجد میں میرے پاس آ کر رویا کرتے ہیں کہ وہ لڑکا تمہارے پاس رہتا ہے، نہ جانے گھر کے اندر کتنی ادھم مچاتا ہے، کتنی تکلیفیں دیتا ہے۔ تقریر میں بیٹھ کر صرف تقریر سن کر واہ واہ کر کے، ہاں مولانا نے بہت اچھا بیان کیا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ہزاروں کا مجمع ہو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، 5 لوگ بیٹھے ہوں لیکن جو اللہ رسول کی بات سنائی جائے اس پر وہ عمل کرنے والے ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جمعہ کا بیان بھی سنو اور گھر کے اندر جا کر ماں باپ کو پریشان بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور گھر جا کر ماں باپ کو پریشان بھی کرو۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں، عرش کا مالک تم سے راضی نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انطاکیہ سے باہر نکلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دور دراز سفر کرنا تھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے، میرے مولا مجھے دور دراز سفر کرنا ہے، سواری کوئی نہیں ہے، اے اللہ میرے لیے سواری کا انتظام کر دے۔ کون ہے دعا کرنے والے؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے، اللہ مجھے سفر کرنا ہے، سواری نہیں ہے، میرے لیے سواری کا انتظام کر دے۔ بتاؤ اللہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ ہر چیز پر قادر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے دعا کی، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کے لیے ڈائریکٹ سواری بھیج سکتا ہے یا نہیں بھیج سکتا؟ ڈائریکٹ بھیج سکتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دعا کی، رب نے ارشاد فرمایا، موسیٰ سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے، پہاڑ کے اوپر ایک بندہ ہے، جا اس بندے کے پاس جا کر کہو وہ تمہارے لیے سواری کا انتظام کرے گا۔ اللہ خود قادر ہے، سواری لا سکتا، سواری بھیج سکتا اللہ، لیکن رب نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا سامنے پہاڑ ہے، پہاڑ پر ایک بندہ ہے، اس بندے کے پاس جا کر کہو۔ کس کو بھیجا جا رہا ہے؟ ایک نبی کو بھیجا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر پہنچے، ایک بندے کو دیکھا، وہ جا کر کہا ہے بندے میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے دور دراز سفر کرنا ہے، سواری کا انتظام کر دے۔ وہ بندہ جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا، اس نے اگل بغل میں دیکھا، کوئی سواری نظر نہ آئی، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا جا رہا ہے۔ اسی آدمی نے، اسی انسان نے بادل کے ٹکڑے کو اشارہ کیا، اے آسمان کے بادل زمین پر آ، موسیٰ کے لیے سواری بن جا۔ اے بادل کے ٹکڑے آسمان سے زمین پر آ اور موسیٰ کے لیے سواری بن جا۔ بس اس بندے کا اتنا کہنا تھا کہ بادل کا ٹکڑا زمین پر آیا، سواری بن گیا، وہ بادل کا ٹکڑا سواری بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر سوار ہو کر جہاں جانا چاہتے تھے وہاں چلے گئے۔ جب اپنی منزل پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک کتنا نیک بندہ تھا وہ، اللہ وہ کتنا نیک بندہ تھا جس نے بادل کے ٹکڑے کو حکم دیا اور بادل کا ٹکڑا زمین پر سواری بن کر آیا، اور وہی ٹکڑا جب سواری بن گیا تو وہی سواری مجھے یہاں سے منزل مقصود پر پہنچا گئی۔ اے اللہ وہ بندہ کتنا کمال والا تھا۔ رب کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ اس بندے میں کوئی کمال نہیں ہے، اس بندے میں کوئی کمال نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مالک تو پھر اس نے بادل کے ٹکڑے کو حکم دیا اور بادل کا ٹکڑا سواری بن گیا، اتنی بڑی شان تو نے عطا فرمائی، کیسے عطا فرمائی؟ رب نے ارشاد فرمایا، موسیٰ دراصل بات یہ ہے کہ جس بندے نے بادل کے ٹکڑے کو سواری کہنے کا حکم دیا اور ہم نے بادل کے ٹکڑے کو سواری بنا دیا، اے موسیٰ دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو بندہ تھا یہ اس کی ماں کا فرما بردار تھا۔ سبحان اللہ کی آواز نہیں نکلی؟ رب نے ارشاد فرمایا، موسیٰ یہ جو بندہ تھا یہ اپنی ماں کا فرما بردار تھا، ماں کی ہر بات مانا کرتا تھا، ماں کا ادب و احترام کیا کرتا تھا۔ اور اے موسیٰ سنو، اس کی دعا میں نے اس لیے قبول کر لی، اس نے بادل کے ٹکڑے کو حکم دیا، ہم نے بادل کے ٹکڑے کو سواری تمہارے لیے بنا دیا۔ آخر وجہ یہ ہے کہ جب اس انسان کی ماں اس دنیا سے گئی تھی، جب اس کا انتقال ہوا تھا تو اس کی ماں نے جاتے جاتے میری بارگاہ میں دعا کی تھی، اے اللہ میرے بیٹے نے میری ہر بات مانی ہے، وہ بھی کچھ کہے تو اس کی بات مان لینا۔ اے اللہ میرے بیٹے نے ہر وقت میری ہر بات مانی ہے، اب تو میں جا رہی ہوں اس دنیا سے، اب میرا بیٹا تجھ سے جو بھی کہے جو بھی مانگے اے اللہ تو اس کی بات مان لینا۔ آگے رب نے ارشاد فرمایا، موسیٰ ابھی تو اس نے صرف بادل کے ٹکڑے کو سواری بننے کا حکم دیا تھا، اے موسیٰ مجھے میرے عزت و جلال کی قسم اگر یہی بندہ آسمان کو زمین پر پلٹانے کی بات کرتا تو میں آسمان کو بھی پلٹا دیتا۔
اس لیے کہ یہ اپنی ماں کا فرما بردار تھا، یہ اپنی ماں کا فرما بردار تھا۔ پتہ چلا ماں راضی ہے، عرش کا مالک راضی ہے، باپ راضی ہے، عرش کا مالک راضی ہے۔ اور اگر ماں باپ ناراض ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں، خانہ کعبہ میں دعا کر لیں، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا کر لیں، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو پھر عرش کا مالک تم سے راضی نہ ہوگا۔ وہ رات آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لینا۔ اگر ان کو تکلیف پہنچائی ہے کسی وجہ سے، ہم سے گستاخی ہو گئی ہے، نافرمانی ہو گئی ہے، وہ رات آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لینا۔ ماں باپ اگر حیات ہیں ان کی قدر کر لیجئے، ان کو راضی کر لیجئے، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اس دنیا میں حیات نہیں ہے، ان کی قبر پر چلے جائیں، قبر پہ جا کے معافی مانگ لیں، لیکن معافی مانگے بغیر ان کی معافی کے عرش کا مالک تم سے راضی نہیں ہوگا۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ، چوتھے نمبر پر وہ انسان جس کی اس آنے والی رات میں اللہ بخشش نہیں فرماتا، وہ انسان ہے جو زمین پر رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ اسلام ہمیں رشتے جوڑنے کا حکم دیتا ہے، ہم اپنی انانیت کی وجہ سے، تکبر اور ایگو کی بنیاد پر جگہ جگہ رشتے توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور صرف یہ باہر کی کہانیاں نہیں ہیں، اب تو ہمارے گھر کے اندر کی ساری چیزیں ہیں۔ ایک سگا بھتیجا اپنے چاچا سے سلام نہیں کرتا ہے، جگہ جگہ ہمارے یہاں رشتے توڑے جاتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، جو رشتہ جوڑنے میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ جو رشتہ جوڑنے میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ اگر ہم سے کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہے، کسی سے ہم نے لڑائی جھگڑا کر کے رشتہ توڑ دیا ہے، آج تو لوگ قسمیں بھی ایسی کھا لیتے ہیں، جب کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ تو اب میرا ایسا جانی دشمن ہے کہ میرے جنازے کو بھی ہاتھ مت لگانا، میرے جنازے کو بھی ہاتھ مت لگانا۔ کیسی جاہلوں والی رسمیں ہمارے اندر ہیں۔ ان ساری چیزوں سے توبہ کر لیں۔ اگر ہم سے رشتہ کسی کا ٹوٹا ہوا ہے، وہ رات آنے سے پہلے رشتہ جوڑ لیں، اور رشتہ جوڑنے سے پہلے کہیں دل کے اندر ایگو تکبر نہ رکھیں کہ میں بڑا آدمی ہوں، امیر انسان ہوں، لوگوں کے درمیان میری بہت اچھی واہوائی ہے، اور سامنے جا کر میں اس سے مصافحہ کروں گا، اس سے ملوں گا، رشتہ سدھار لوں گا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا لوگ کیا کہیں گے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بارے میں اللہ رسول کیا کہیں گے۔ وہ رات آنے سے پہلے رشتہ اگر ہم نے توڑے ہیں تو رشتوں کو جوڑ لیں۔ آگے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اس رات میں اللہ سب کی بخشش کرے گا، لیکن جو کاہن ہوگا، نجومی ہوگا، ستاروں کی چال چلن سے آنے والی چیزوں کی خبر دے گا، جادوگر ہوگا، کاہن ہوگا، اللہ اس کی بھی بخشش نہ کرے گا۔ یہاں پر ضمناً ایک بات میں اور بتاؤں، یہ جادوگر ہو، کاہن ہو، آنے والی چیزوں کی خبر دیتے ہوں، لوگ ہمارے بھوؤں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور کئی لوگ میرے پاس یہ مسئلہ لے کر بھی آئے، کوئی بیماری میں جب پھنس جاتے ہیں تب آ کے پوچھتے ہیں، حضرت میں ان کے پاس جاؤں؟ ارے یار، ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم ان کے پاس جائیں گے؟ سب سے بڑا در اللہ کا در ہے، اللہ کا در کھلا ہوا ہے، یہاں آنے کی توفیق نہیں ہے اور ان کے چرنوں میں جا کر بیٹھنے کی بات کر رہے ہو؟ خدا را، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، شرک عظیم تک، غریب تک لے جاتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ سب کی بخشش کرے گا، جو کاہن ہوگا، نجومی ہوگا، اللہ اس کی بخشش نہ کرے گا۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اس رات اللہ سب کی بخشش کرے گا، لیکن ایگو کے ساتھ، تکبر کے ساتھ اپنے کپڑوں کو اگر وہ زمین پر گھسیٹ رہا ہے تو اس رات اللہ اس کی بھی بخشش نہ کرے گا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے، ہمارے نوجوان کے لباس دیکھ لیں، پینٹ ہماری اتنی نیچے ہوتی ہے کہ میونسپلٹی والوں کو وہاں جھاڑو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا نوجوان ہی جھاڑو لگا کے نکل جاتا ہے۔ یہ تکبر اور ایگو کی بنیاد پر کپڑا زمین پر گھسیٹ رہا ہوتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ سب کی بخشش کرے گا، لیکن ایسے انسان کے اللہ بخشش نہ کرے گا۔ اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں جن کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا ہے، ہاں ان سارے لوگوں کے اللہ بخشش نہ کرے گا۔ آگے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اگر اس رات بخشش پانا چاہتے ہیں، ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے دربار میں آ جائے۔
اللہ کی بارگاہ میں آ جائے اور آنے کے بعد سچے دل سے توبہ کر لے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں آ کر سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے وہ بندہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ جتنے لوگ ہیں جن کی آج رات بخشش نہیں ہوتی، وہ رات سے پہلے بندہ اگر توبہ کر لے، توبہ بھی صرف ہاتھ والی توبہ نہیں، ہاں توبہ 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 یہ توبہ نہیں، توبۃ نصوح، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، وہ توبہ جو توبۃ نصوح ہو۔ توبۃ نصوح کیا ہوتا ہے؟ توبۃ نصوح ہوتا ہے کہ بندہ دل سے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے، حضوری قلب کے ساتھ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے، معافی مانگے۔ ہمارا خدا ایسا ارحم الراحمین ہے کہ جب بندہ گناہ کرنے کے بعد رب کی دہلیز پر آ جاتا ہے، اللہ اس بندے کے گناہ کو نہیں دیکھتا ہے کہ کتنے بڑے گناہ لے کر آیا ہے، کتنے دفتر گناہوں کے بھر کر لایا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے۔ ہاں، اگر بندہ آ کر صحیح معنوں میں حضوری قلب کے ساتھ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ رات آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، سب مل کر توبہ کریں اور اپنے سارے ماضی کے سارے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد اس رات کو گزاریں۔ اور اس رات کو کیسے گزاریں؟ عبادت کر کے۔ عبادت مغرب سے عشاء تک تو میں پکڑ کے رکھتا ہوں لوگوں کو، لیکن اب عشاء کے بعد تو اب پکڑ نہیں سکتا۔ اس رات اگر عبادت کر سکتے ہیں تو عبادت کریں، دوسرے دن روزہ رکھیں، اور اگر عبادت نہیں کر سکتے تو خدا را سڑکوں پہ بائک کے اسٹینڈ نہ دکھائیں۔ یہ رات بائکوں پر گھومنے کے لیے نہیں ہے، یہ رات سڑکوں پہ چلا پکار کر کے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے رات نہیں ہے۔ قبرستان آئیں، اپنے مرحومین کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھیں۔ ابھی دیکھنا، وہ رات آنے سے پہلے ہمارے قبرستان کے حالات دیکھنا، ساری قبروں پر چونے ہو جائیں گے، سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ یار ہمارے مرحومین صرف ہمیں شب براتی میں یاد آتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ، ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمیں صرف شب برات میں یاد آئے؟ شب برات سے پہلے ہر بندہ لوگوں کو باہر سے پکڑ کے لائے گا، بھائی میرے باپ کی قبر ہے، میری ماں کی قبر ہے، اس پہ چونا کر دو، چونا کر دو۔ جیسے شب برات وہ رات گزر گئی، دوسرے دن آپ دیکھیے گا پھر ہم قبرستان آتے ہیں، مزار پہ پھول ڈالتے ہیں، پنی وہیں پھینک دیتے ہیں، اگربتی جلاتے ہیں، پنی وہیں ہم پھینک دیتے ہیں۔ یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا۔ قبرستان ہے، ادب کی جگہ ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا قبروں کو یہ دیکھو تاکہ ان کو دیکھنے کے بعد، قبروں کی زیارت کرنے کے بعد تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ قبرستان تو وہ تھا کہ قبرستان جا کر بندے کو آخرت یاد آئے۔ ہم ایسی جگہ پر بھی آ کر یہ سب چیزیں کریں، خدا را ان ساری چیزوں سے بچیں۔ اس رات عبادت کریں، اور جہاں نوافل پڑھے جاتے ہیں مغرب بعد، نوافل میں شرکت کریں، دعا میں شرکت کریں۔ اور رات میں جو لوگ جگ کر عبادت کرتے ہیں ان کو میرا ایک مشورہ ہے کہ رات میں آپ نفل نماز پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، کتنا ہی اچھا ہو کہ ان نفل نمازوں کی جگہ پر آپ قضاء عمری ادا کریں، کیونکہ نفل نماز ہیں، اور اگر تمہاری نمازیں پہلے کی قضا باقی ہیں وہ باقی کی باقی رہے گی، اس لیے نوافل بعد میں پڑھیں، قضاء عمری پر زیادہ آپ حضرات دھیان دیں، قضاء عمری پڑھا کریں تاکہ جو ہماری نمازیں پچھلی قضا ہوئی ہے وہ اس کا حساب صحیح سے ہونے لگے۔ اس لیے نوافل کو چھوڑ کر، میں یہ نہیں کہتا کہ نوافل بالکل چھوڑ ہی دیں، نوافل کچھ کم کر کے قضاء عمری پر آپ حضرات تھوڑا دھیان دیں اور اس رات عبادت کریں۔ نہیں کر سکتے تو چپ چاپ بستر پہ جا کے سو جائیں، ادھم نہ بچائیں، اسلام اور مسلمان کا تماشا نہ بنائیں۔ لوگ اس رات مزاروں پر جاتے ہیں، دور دراز مزاروں پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے آپ جا رہے ہیں مزار پر، اسٹن دکھاتے ہوئے نہ جائیں، لوگوں کو چلا پکار کر کے پریشان کر کے نہ جائیں، ادب و احترام کے ساتھ جائیں۔ مسلمان راستے سے گزرے تو اس شان کے ساتھ گزرے کہ آج دنیا والے کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ 1400 سال کے بعد نبی کا غلام اتنی شانوں والا ہے تو ان کا آقا کتنی شانوں والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر مجھے آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔